یہ یاد ہے کہ ہم اسکول میں چوتھی یا تیسری میں پڑھ رہے تھے، یہاں سے فوجی آتے تھے اور چترال سے توپ بھی لایا گیا، وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا سکٹو کا، تو ہم روڈ پہ آ کر نعرے لگاتے تھے، فوجیوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ یہ زیادتی ہوئی ہم پر، کیونکہ مہاراجہ کے وقت میں ہمیں اسمبلی میں نمائندگی بھی تھی کشمیر میں، صدر تھا، اس کی جب تقریر کی، جب اس نے للکارا بھارت کو، تو ہمارے بدن میں کپ کپی آئی تھی۔ وہ مجھے حیران ہوں گے، اس وقت کرایہ 34 روپے تھی جہاز کی۔ 1955 تک ہمارے یہاں میٹرک کے جو طالب علم تھے وہ پشاور یونیورسٹی جا کر ایگزام دیتے تھے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، آج میرے مہمان محمد عیسیٰ ایڈوکیٹ ہیں، گلگت بلتستان کے موسٹ سینئر لائر اس وقت ہیں۔ ان کے شاگردوں میں سے بہت سارے وکالت کر کے فارغ بھی ہو چکے ہیں، لائرس جج بن کے بھی ریٹائر بھی ہو چکے ہیں۔ 90 ایئرس ان کی ایج ہوگی، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تقریباً 60 سال انہوں نے گلگت بلتستان میں وکالت کی ہے۔ آج اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ عیسیٰ صاحب کی تعلیم کے حوالے سے ہم ان سے دریافت کریں، پھر ان کا ایک رچ ایکسپیرینس 58 سال کا تو صرف وکالت کا ہے، پھر اسٹوڈنٹ لائف میں بھی بہت ساری ایکسپیرینسز سے یقیناً یہ گزرے ہوں گے۔ تو کوشش کرتے ہیں آج بہت ساری جو انفارمیشن ہے جو ابھی تک ہڈن ہی ہے اس کو آپ تک پہنچا سکیں۔ عیسیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے پروگرام میں شکریہ تشریف لائے۔ آپ کا بھی ہمیں بلایا، بہت شکریہ۔ بہت بہت نوازش۔ 58 سال تو ماشاء اللہ آپ نے وکالت کی، ٹھیک سر، استور سے بنیادی طور پہ آپ کا تعلق ہے، ٹھیک۔ تو سٹارٹ ادھر سے ہی کرتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی، اور اس کے بعد پھر جو آپ نے وکالت پڑھا اس کے لیے کہاں گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی پر، اس کے اہل بیت پر اور اصحاب کرام پر، اور ہمارے شہداء گلگت بلتستان کے جو آزادی میں شہید ہوئے ہیں ان پر درود و سلام ہو۔ آج سب سے پہلے میں اپنے GB کے عوام کو اور بلکہ پاکستان کے عوام کو ہم اس مبارک دن جس میں ہمیں ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی، اس پر مبارکباد دیتا ہوں، اور اپنے شہداء کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو، جو شہید ہوئے اس جنگ میں آزادی کی، ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ میرا تعلق جو ہے استور کے ایک چھوٹے سے گاؤں نوگام سے ہے۔ میں 1936 جو سرکاری ریکارڈ کے مطابق پیدائش میں نوگام میں ہوئی۔ پرائمری سکول اپنے گاؤں میں پرائمری سکول تھا۔ ڈوگرا وقت میں سب سے زیادہ تعلیم استور میں تھی، اور کوئی 36 پرائمری سکول، ہر گاؤں میں ایک ایک سکول ہوتا تھا، اور ہیڈ کوارٹر میں ایک مڈل سکول ہوتا تھا۔ تو پرائمری تعلیم میں نے اپنے گاؤں میں حاصل کی، اس کے بعد مڈل تک تعلیم استور ہیڈ کوارٹر مڈل سکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد پورے ناردرن ایریا میں اس وقت GB میں ایک ہائی سکول تھا گلگت میں، یہاں میں نے میٹرک میں داخلہ لیا اور یہاں سے میٹرک کیا۔ کوئی سنہ یاد ہے سر آپ کو؟ یہ میٹرک کون سے سنے میں آپ نے؟ 1956 میں کیا۔ اس میں ایک اہم اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، 1955 تک ہمارے یہاں میٹرک کے جو طالب علم تھے وہ پشاور یونیورسٹی جا کر ایگزام دیتے تھے۔ اچھا، ایگزام کا سینٹر ہی نہیں تھا یہاں، ہم اتنے پسماندہ تھے اس وقت۔ تو پہلی دفعہ وہ سینٹر یہاں قائم ہوا میٹرک کا، سکردو سے بھی لڑکے آئے، اور یہاں بھی کوئی 50-60 لڑکے تھے اس وقت میٹرک میں شامل ہو گئے۔ تو 1956 ہے، 55 تک پشاور جا کر امتحان دیتے تھے،
56 میں پہلی دفعہ یہاں ہمارے ہائی سکول کا ایفیلیشن پنجاب یونیورسٹی سے ہوا. ٹھیک. تو ہم نے پنجاب یونیورسٹی سے میٹرک کیا. اس وقت بورڈ کا کوئی تصور نہیں تھا. ٹھیک. اس وقت ہمارا ہیڈ ماسٹر یہ جنرل ضیاء الحق کا ماموں احسان الحق ہوتا تھا. وہ بڑا شفیق ٹیچر تھا اور سائنس ہمیں پڑھاتا تھا. تو وہ آ کر میرے اور میرے ساتھی اپنے نجم خان جو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک گئے، سرجن جنرل تھا لیکن عہدے کے لحاظ سے لیفٹیننٹ جنرل تھا. ہم دو جماعتی تھے اور ہم دونوں کم پڑھتے تھے. تو وہ آ کر ہمیں ہر وقت ڈانٹتا تھا کہ بھائی تم لوگ لڑکے تو ٹھیک ہو لیکن پڑھتے کیوں نہیں ہو. تو نہ پڑھنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم لیکچر کو سکول میں بڑے گہرائی سے سنتے تھے تو وہ چیزیں ہماری ذہن میں پرنٹ ہوتی تھی. تو گھر میں آ کر پھر ہمیں یا ڈیرے میں کمرے میں آ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو ہیڈ ماسٹر صاحب کو کہا جناب ہمارا رزلٹ آپ دیکھتے آئے ہیں 8ویں سے، نجم صاحب فرسٹ آ رہے ہیں اور میں سیکنڈ آ رہا ہوں، اور ہنزے کا ایک لڑکا تھا یاسب الدین صاحب، ٹھیک، وہ تھرڈ آتا تھا. زبردست. پھر ایف ایس سی میں نے کوہاٹ سے کیا. پھر آپ کوہاٹ چلے گئے؟ کوہاٹ گیا. ٹھیک. کوہاٹ جانے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے اسطور کے 3 طالب علم وہاں پہ تھے تو اپنا ساتھی ڈھونڈنے کے لیے وہاں جانا پڑا. تو وہاں سے ایف ایس سی کیا. ایف ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل میں کوشش کی، سیٹ کے لیے نہیں ملی تو یہ اس میں آبزرور رہا یہ ویدر لیبارٹری میں. اس کے بعد پھر جا کر پھر کوشش کیا دوسرے سال میڈیکل سیٹ کے لیے. لیٹ ہوا چونکہ جہاز نہیں آتے تھے، روڈ اس وقت اپروچ نہیں تھی تو 2 مہینے لیٹ گیا تو خیبر میڈیکل کالج میں مجھے داخلہ نہیں ملا 2 سال. یہاں سے پنڈی اسلام آباد پشاور کس طرح جاتے تھے؟ کیش تو تھا نہیں اس وقت. ہفتے میں 1-2 بار ڈاکوٹا جہاز ہوتا تھا. اچھا. وہ اس میں 15-16 پیسنجر ہوتے تھے. آپ حیران ہوں گے اس وقت کرایہ 34 روپے تھی جہاز کی، اور ہمیں 17 روپے پہ ہم جاتے تھے. اچھا، صحیح. یہ آپ رعایت. صحیح. تو پہلے ذرا اس پہ آتے ہیں. تو اس کے بعد آپ نے ایف ایس سی کی. ایف ایس سی کے بعد 1 سال سروس کی. اس کے بعد پھر جا کر دیال سنگھ کالج لاہور میں بی ایس سی میں داخلہ لیا، لیکن ہماری کلاسز گورنمنٹ کالج میں ہوتی تھی. اچھا. میرے سبجیکٹ بیالوجی اور زالوجی تھے. تو انگلش اپنے دیال سنگھ کالج میں پڑھا ہے اور باقی جو سائنس سبجیکٹ تھے وہ میں نے گورنمنٹ کالج کے ساتھ مشترکہ کلاس ہوتی تھی. تو گورنمنٹ کالج تو اس وقت کا ٹاپ کا کالج تھا. آج بھی ٹاپ کا ہے. ہاں. تو ادھر سے بی ایس سی کیا. ٹھیک. اس کے بعد پھر 1 سال سائنس ٹیچر رہا اسور میں. واپس آئے. واپس آ کر ڈی ایف او کورس کے لیے کوشش کی تو وہ سیٹ نہیں مل گئی. پنیال کا ایک لڑکا راجہ فیملی کا یوسف علی تھا. اچھا. وہ ایم ایس سی تھا تو اس کو سیٹ مل گئی، مجھے نہیں ملی. تو پھر میں نے لا میں داخلہ لیا کراچی میں. جاب بھی کیا، اسکول میں پڑھاتا بھی تھا. تو 3 سال کے اندر میں نے 3 ڈگریاں لے لی. ایک LLB کی ڈگری، ایک MA کی ڈگری جنرل ہسٹری میں، اور ایک فورنزک ڈپلوما بھی لیا. اچھا. تو نہیں، یہ 1 سال میں 1 ڈگری دیتے تھے کہ یہ 3 کس طرح؟ وہ پرائیویٹ میں پڑھ رہا. MA کا ایگزام پرائیویٹ دیا. اچھا. LLB کا پرائیویٹ دیا؟ نہیں، LLB SM لا کالج بہت ٹاپ کا کالج تھا، انگلش میڈیم کا. اچھا. وہاں سے 2 سال کا ہوتا تھا. ہاں 2 سال کا اس وقت ہوتا تھا. ہاں 2 سال کا تھا. BA یا BSc کو داخلہ ملتا تھا. ٹھیک ٹھیک. تو اس وقت 65 کی وار بھی ہو گئی. اچھا. تو ہم نے
जनरल अयूब सदर था, उसकी जब तकरीर की, जब उसने ललकारा भारत को, तो हमारे बदन में कपकपी आई थी। वो मुझे अच्छा, अभी तक याद है। मतलब जहाद का एक जज्बा उभर के। हाँ, और छतों पे निकल कर हम इंडियन जहाज़ों का नज़ारा करते थे। वो बमबारी के लिए आते थे, नीचे से तोपें चलती थी, बहुत सारे गिराते थे, तो छुप तो नहीं थे हम। सही। तो ठीक उस वक्त फिर आपने एजुकेशन कंप्लीट की करके आकर अप्रेंटिसशिप, यहाँ कोई वकील नहीं था गिलगित में, तो मिंटो साहब बहुत बड़ा वकील था उधर पिंडी में, उसके साथ 6 महीने अप्रेंटिसशिप की। ठीक। उसके बाद मई 67 में गिलगित में मैंने प्रैक्टिस, बाकायदा प्रैक्टिस शुरू की। 67 में? 67 में। ठीक। तो उस वक्त और आपके साथी कौन होते थे यहाँ पर लॉयर्स? लॉयर कोई नहीं था। उधर जम्मू कश्मीर का एक महाजिर यहाँ तहसीलदार था जो AP बना था बाद में, उसका बेटा फ़खर महमूद एक वकील था बस। अच्छा। बाकी मुख्तार चलाते थे। राइट। और मई 67 में हमारी रेजिडेंसी भी यहाँ शिफ्ट हो गई। उससे पहले जो रेजिडेंट होता था हम गिलगित बल्तिस्तान का, वो शादा कोठी कचहरी के पास होती थी, वहाँ उसका दफ्तर होता था। तो पहली दफ़ा मई 67 में हमारा रेजिडेंट यहाँ शिफ्ट हुआ, उसका ऑफिस। सही। गिलगित में जब आप आए, आपने बहैसियत एक वकील अपनी ज़िंदगी का, करियर का आगाज़ किया, तो आपको याद पड़ता है कि आपका पहला केस कौन सा था, किस तरह का था, और जज साहब कौन थे उस टाइम पे? उस वक्त जज साहब पूरे नादर्न एरिया में एक जज था, अब्दुल वाहिद साहब, जो बाद में डिप्टी सेक्रेटरी होकर अब वफात पा चुके हैं। ये अपने गिलगित का वो मदीनी मोहल्ला वाले जो, हाँ, ये अच्छा, वाहिद साहब, अब्दुल वाहिद साहब थे। अच्छा। तो वो सिविल केसेस होते थे, 100-150 हमारी फीस होती थी उस वक्त। ज़्यादा से ज़्यादा फीस हमने उस वक्त 500 ली है। उस वक्त 500 की थी, बड़ी वैल्यू थी ना? थी। तो बाकी मुख्तार चलाते थे, तो हमें अल्लाह की फजल से कोई दिक्कत नहीं हो गई। सिविल जज एक था, बाकी नायब तहसीलदार मुंसिफ दर्जे द्विम होता था, और तहसीलदार साहब दर्जे अव्वल होता था। वो भी सिविल और रेवेन्यू केसेस सुनते थे, वहाँ भी हम पेश होते रहे हैं। ठीक। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, पहला केस फिर आपने जीता? तो केस ये था तो खुशी हुई। पहले तो ये था कि मुझे एक सीट ऑफर हुई थी, वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो लेकिन रेजिडेंट साहब बड़ा मेहरबान था मेरे पर, हबीबुर रहमान साहब ब्रिगेडियर, जो जंग में एजाज़ी तौर पर उसको ब्रिगेडियर का नाम दिया था, जब ये जंग अज़ीम द्यूम में। तो उसने मुझे कहा था जो भी अच्छी पोस्ट होगी मैं आपको दे दूंगा, मैं गिलगित आ रहा हूँ मई में, तो आप वहाँ जाकर वकालत करें। तो यहाँ वकालत में मुझे मज़ा आ गया, तो फिर उसकी पोस्ट मैंने कोशिश नहीं की। तो आपको कोई उस दौरान, चूँकि जजेस भी नहीं थे, वकला भी नहीं थे, और आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे उस ज़माने के हिसाब से, तो हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो आपको ऑफर हुई थी जज की भी? तो हुई थी, और आप बहैसियत जज आपको कहा गया था कि आप जज बने? वो उस वक्त तो कोई जजी खाली नहीं थी 67 में। एक PSI की एक पोस्ट खाली थी, वो ऑफर किया था अपने रेजिडेंट साहब ने, लेकिन ये वादा किया था ये आपके डिग्री के मुताबिक ये मौजूद नहीं है, जो भी सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास कोई सीट खाली होगी तो वो आपको मैं इंशाल्लाह अपॉइंट करूँगा। ठीक। तो 62 में मुझे APA शिप ऑफ़र हो गई, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक।
اس کے بعد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی پوسٹیں بھی 2 دفعہ آفر ہوئی. میں نے وکالت کو ترجیح دی چونکہ میں سیاسی کارکن بھی تھا. پیپلز پارٹی سے اس وقت آپ پیپل پارٹی کے بانیوں میں سے میں ہوں. تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہ جمہوری حقوق کے شعبے کی کوشش کریں گے. اس لیے میں نے وہ پوسٹ قبول نہیں کی. ہمارے ساتھی بہت سارے گئے ہیں سروس میں. اسحاق صاحب، اس سیاسی اور گلگت بلتستان کے آئینی حیثیت کے حوالے سے جس طرح اسٹرکچر تھا بعد میں آیا، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا میں اور چاہوں گا کہ یہی آپ کی وکالت کے حوالے سے 2-4 باتیں اور کر لیں. اس وقت ظاہر ہے جب شروع میں تو وکلا نہیں تھے، آپ اکیلے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر آنے بھی شروع ہو گئے. گلگت بلتستان کے لوگ جا کے تعلیم حاصل کی، لا کی ڈگری لی، واپس آ گئے، پھر پریکٹس شروع کی. تو وہ ابتدا کے چند وکلا جو آپ کے بعد آئے یقیناً کون سے تھے؟ کچھ نام یاد ہیں ان میں؟ یہ آ گئے جناب، میں تو 67 میں یہاں آیا. باقی ساتھی جو ہے کوئی 70 میں آئے، کوئی 71 میں آئے. سب سے پہلے الطاف صاحب آیا تھا مرحوم. اس کے بعد مولا مدد صاحب اور شفیع صاحب حنظل سے تعلق رکھتے تھے، وہ آیا. پھر ایک خاتون کا وفات ہوا، وہ بھی شیر ولی صاحب تھے، وہ وکیل آئے. اور یہ جگلوٹ سے یہ موجودہ وکیل جج جہانگزیب کا والد شیر ولی صاحب یہ آئے تھے. اچھا ٹھیک. یہ بات 74 تک یہ لوگ آتے رہے. ٹھیک. تو اس کے بعد پھر گریجولی آتے گئے. پھر وہ عدالتیں ججز بنتے رہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج آیا. پہلے اس وقت یہ تھا، اس کی جو اپیل ہوتی تھی نائب تحصیلدار یا سول جج جو فیصلے دیتے تھے APA کے پاس ہوتی تھی. فرسٹ اپیلیٹ کورٹ وہ تھا. تو پہلی دفعہ 76 میں وہ آیا پشاور سے ایک وکیل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بن کر، بشیر صاحب. وہ پورے ناردرن ایریا میں ایک ہی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھا. لیکن وکلاء کی کوشش سے اور پیپل پارٹی کی کوشش سے عدالتیں ہر ضلع میں، ہر سب ڈویژن میں قائم ہو گئی. صحیح. مختصر مجھے بتائیے سر، اگرچہ آپ زیادہ تر فوت ہو چکے ہیں، الطاف صاحب، مولا مدد صاحب فوت ہو چکے ہیں، کمپیٹنٹ لوگ تھے یہ، ان میں سے کس کے ساتھ آپ کو کام کرتے ہوئے، ڈسکشنز کرتے ہوئے اچھا لگتا تھا؟ زیادہ تر الطاف صاحب اور شفیع صاحب کے ساتھ زیادہ لگتا تھا. مولا مدد صاحب ذرا سادہ آدمی تھے. صحیح. اور شیر ولی بھی اچھا وکیل تھا. صحیح. قائد گلگت اس زمانے میں جوہر علی خان صاحب کے حوالے سے وہ بھی حیات تھے، آپ کا ان کے ساتھ بھی 1-2 کیسز میں اس کے ساتھ پیشی ہو گئی، لیکن وہ کیسز نہیں لیتا تھا. اچھا. وہ ایک ملنگی حالت میں تھا. جب ہم وکلا 4-5 ہو گئے تو اس کو باہر نکلا قرنطینہ سے، ابرس گئے اس سے. تو پھر ہم نے ایک جب کونسل کا اعلان ہوا، ناردرن ایریا ایڈوائزری کونسل کا، تو اس کو کہا یار اب ہم FCR ہے، پہلے تو پارٹی نہیں بنا سکتے تھے، تو ہم پارٹی بنائیں گے، ایک سیاسی پارٹی کی تشکیل دے دیں گے. تو اس کا ہم یہ قائد جو تھا جوہر علی ہمارا صدر تھا، میں جوائنٹ سیکرٹری تھا، الطاف صاحب جو تھے وہ سیکرٹری تھے. پہلی دفعہ وہ سیاسی تنظیم یہاں تنظیم ملت بن گئی 70 میں، اور وہ ہمارا قائد تھا. اور اس کا منشور کے 5-6 نکات آپ کو بتاؤں، وہ بڑے اہم ہیں. اس وقت 70 میں ہم نے یہ کہا، منشور پہلا یہ تھا، گلگت بلتستان بشمول چترال اور شرناکی کوستان صوبہ بنایا جائے. اس ٹائم پہ یہ تصور تھا، یہ تصور ہم نے یہ دیا، پہلا آئیڈیا ہم نے دیا 70 میں، تنظیم ملت نے دیا. دوسرا کہا راجگی نظام جو ہے اس کو ختم کیا جائے حنظل نگر سے، گزر سے. تیسرا یہ تھا کہ FCR کا خاتمہ ہو جائے.
चौथा था जिनसी और नकदी मालियात था, लोग गरीब हैं, इसको माफ़ किया जाए, मालिया माफ़ हो जाए। चौथा था कि जो मुफ्त में गवर्नमेंट के काम होते थे तो वो लोगों को, गाँव वालों को बुलाकर बग़ैर मुआवजे के, बग़ैर खाना पीना दिए मुफ्त में काम कराते थे, उसको कहते थे कारोबार। उसका खात्मे के लिए कोशिश की। ये छठा वो था। और जो आखिरी ये था कि पाकिस्तान में जिस तरह अदालतें हैं, इंतज़ामी ढांचा है, वही ढांचा यहाँ भी हमें दिया जाए। फिर जब हम जेल गए, फिर तहरीक चलाई, तो उसके बाद वो लंबी कहानी है। जी, वो बिल्कुल लंबी कहानी है, लेकिन इसमें जो जब आप जेल गए, हाँ, अब आप इसकी तस्दीक करें या इसको तरदीद करें, हाँ, कुछ ऐसी सुनी सुनाई बातें हैं कि आपको गालिबन गिलगित से गीजर ले जाया जा रहा था। हाँ, हाँ, कहीं पे आपके जो गार्ड थे उनके साथ भी कोई हाँ, वो मिसाल हुआ, वो क्या माजरा था? वो ये था जनाब, 3 गाड़ियों में हम 8 कैदी थे और कोई 8 एक सिपाही थे गिलगित के, एक नायब सूबेदार था। 3 गाड़ियों में हमें ले जा रहे थे। खातून ये दमास हम पहुँचे तो शाम हो गई। उस वक़्त ये पीना मीना पाबंदी नहीं थी, तो हमारे 2 साथियों ने भी ड्रिंक पिया और गुलमुत में, और वो नाइब जो था सूबेदार, उसने भी नशा किया। करने के बाद जब हम आगे गए तो एक हमारी गाड़ी की लाइट ख़राब हो गई, तो उसको कहा जनाब आप यहाँ रेस्ट हाउस से हमें बैठाए, हम सियासी कैदी हैं, भागने वाले नहीं हैं, इस गाड़ी में हम नहीं बैठ सकते, आप खतरा है आगे रास्ता। तो उसने नहीं माना और एक गाली दी। जब गाली दिया तो हमारे साथ वो लतीफ़ हसन साहब था, आरी मोहम्मद अली साहब था, उनको गुस्सा आया। उन्होंने जाकर उसको गले से पकड़ा, कहा एक गाली की वजह से, हाई स्कूल की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो तुम यहाँ फिर गिलगितियों को गाली देते हो। तो कहा तुम कमांड करने के लायक नहीं है, कहकर उसको कहा, डिक्लेयर किया कि तुम नवा कैदी हो, कमांड करने के लायक नहीं हो, हम यहाँ से 1 इंच आगे नहीं जाएंगे, रात हम यहाँ रहेंगे। उसका वो सितार भी उतारा, पिस्टल भी उतारा और सराहने रख कर मोहम्मद अली और वो अपना आरी मोहम्मद अली साहब नीचे अपने बिस्तरे में रख कर सो गए। अच्छा। तो सुबह उठे तो वो नवा कैदी भी नहीं था। हाँ, कमांड कहा उसको दे दिया, हवलदार को। 7 हवलदार था, भाई तुम कमांड संभालो हमारी, तुम्हारी सरकर्दगी में हम आगे जाएंगे। ये तो अब हमारे साथ साथी बन गया। तो सुबह देखा तो वो गायब था, उसका अर्दली भी गायब था। तो ढूंढा हाइम में, ये वाक़ा हाइम में हुआ, हाइम केस। तो वो पता नहीं चला, तो फिर हमने आगे गए तो वो रातों रात अपना वो अर्दली को लेकर वो पेटी और पिस्टल भी सराहने से निकाल कर रातों रात गुप्त चला गया था। अच्छा, तो उसको नवा कैदी का नवा कैदी, बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे ज़हन से निकला था, नवा कैदी, सही। अच्छा, थोड़ा सा जैसा अभी आपने कुछ शख्सियत का जिक्र किया, यूसुफ साहब मरहूम के हवाले से, कंजर्वेटर रिटायर हुए बाद में। हाँ, इसी तरह ज़ाहिर आपके वकला जो साथी थे, मौला मदद साहब थे या जो शेर वली साहब थे, ये आप सारे मरहूमीन हैं। तो सईद साहब भी थे उस टाइम पे। हाँ, बाद में वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट में गए, तो उनकी भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन थी उस टाइम पे, आपके साथी थे। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट में जाने की वजह से वो एक साइड लाइन हो गए किसी हद तक। थोड़ा सा उनके हवाले से भी बताइए। वो सईद साहब तो ये था, जब मैं असोर में साइंस टीचर था तो उसका वालिद ठेका लेकर वहाँ हाई स्कूल डिक्लेयर हुआ था, मिडिल स्कूल से वहाँ आया था, तो मैंने उसको पढ़ाया था। तो
وہ میرا شاگرد تھا ایک طرح سے, بہت میرا احترام کرتا تھا. صحیح. تو وہ ہمارے ساتھ گروپس میں جو ہم 8 آدمی تھے وہ بھی تھا. سعید صاحب بھی تھا, اچھا, شیر ولید صاحب تھا, خاتون کا الطاف صاحب 3, محمد علی 4, اور گلو بٹ, غلام محمد بٹ, گلو بٹ صاحب. وہ یہ اب بھی ہے ہمارا ایک ساتھی, اللہ کی فضل سے. باقی سب اللہ کو پیارے ہو گئے. کریم خان یہ نگر والا DSP ریٹائر ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو اس طرح ہم, سعید صاحب 3 تو ہم وکلا تھے اس میں. سعید صاحب 4, الطاف صاحب, سعید صاحب, شیر ولی پنیالی اور میں. ان سب کا کردار تھا سعید صاحب میں. جب یہ سب تنظیم ملت بھی کی, وہ جیل والا معاملہ ہوا, اس میں ان سب کا کردار یہ سب تھا. یہ تنظیم ملت کے کارکن اور عہدیدار تھے سب. ہماری بڑی اچھی تنظیم پارٹی بن گئی تھی. پھر ہم نے الیکشن بھی, پہلا الیکشن اس تنظیم نام پارٹی سے لڑا تھا ٹکٹ دے کر. ایک شیرولی کو ٹکٹ دیا حلقہ نمبر 2 سے تنظیم ملت نے, دوسرا ٹکٹ ہم نے الطاف صاحب کو دیا تھا. اچھا. لیکن وہ دونوں ہم نئے تھے وکلا, تو اس لیے ناکام ہو گئے. اسحاق صاحب, ہاں, پاکستان بنا اس وقت آپ کی ایج کیا تھی؟ اور اس وقت میجر براؤن جو ہوتے تھے ان کا بھی بڑا کردار بتایا جاتا ہے. آپ کے خیال میں مرکزی کردار پاکستان کی آزادی میں کون ہے؟ ہماری معلومات کے مطابق اس میں جو کرنل حسن کا زیادہ رول نظر آتا ہے. پھر اس میں شاہ خان صاحب کا نام ہے, اور 1-2 صوبیدار تھا. ایک تو جگلوٹ سائی کا, ایک آگے گزر سائٹ کا, ایک ان کا بڑا نام ہے, انہوں نے بڑا کام کیا 1 نومبر کی آزادی دلانے میں. اس وقت آپ کو ویسے یاد ہے کہ جب آزادی کے لیے لوگ باہر آ رہے تھے, یادداشت ہے آپ کی؟ یہ یاد ہے کہ ہم اسکول میں 4تھی یا 3ری میں پڑھ رہے تھے. یہاں سے فوجی آتے تھے اور چترال سے توپ بھی لایا گیا. وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا سکتو کا, تو ہم روڈ پہ آ کر نعرے لگاتے تھے, فوجیوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. تو شاہ خان کا نام بھی اس وقت آتا تھا, اپنا بابر صاحب کا بھی. تو فوجی آتے تھے, یہ یاد ہے. ٹھیک. تو گلگت بلتستان کو آزادی کے بعد سے جس طرح گورن کیا گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو 70 سے پہلے تک کا ایک مرحلہ ہے, اس کے بعد سے جب بھٹو صاحب نے آ کے راجگی نظام ختم کیا اور دوسرا پولیٹیکل سسٹم شروع ہوا, تو آئیڈیلی اس کے بعد کی ہی بات کریں تو جس طرح گلگت بلتستان کو یہ سٹیٹس دیا گیا, آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے تھا اس علاقے کو؟ اصل میں یہ جناب آپ کو ہسٹری دیکھنی پڑے گی کہ یہاں کی قدیم ہسٹری مہاراجہ کی یہاں حکومت قائم ہونے سے پہلے کیا تھی, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس وقت یہ تھا, انہوں نے اچھا نظام انتظامی سیٹ اپ کیا تھا, لیکن قوانین جو تھے وہ اسلامی نہیں تھے. بہت سارے وہ اسلام کے منافی تھے. مثلا وراثت کا قانون تھا, خواتین کو کوئی شیئر نہیں ملتا تھا. حق شبہ کا تھا, اس میں شرع کے مطابق نہیں تھا. تو وہ قوانین بہت دیر سے یہاں ابھی GB اسمبلی نے نئے قوانین لائے, اور شریعت ایکٹ تو پہلے ہی حاوی ہوا تھا. تو اس وقت کے نظام میں زیادتی ہو گئی پاکستان آنے کے بعد معاملات میں. بے شک ڈیولپمنٹ کام میں, ترقی میں, تعلیم میں اچھے اقدامات اٹھائے, لیکن آئینی اور قانونی لحاظ سے کوئی اچھے فیصلے نہیں آئے پاکستان کی طرف سے. جس طرح ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا. بھٹو صاحب نے ہمارے وہ 6 مطالبات میں سے 5 فوری ہمیں منظور کیا, تو ہم جیل سے آزاد بھی کیا, کیس واپس لیا. ہم پر بغاوت کا کیس تھا,
اور ہمارے 14 ساتھیوں کو 15 سال کی سزائیں دے کر ہری پور بھیج دیا تھا۔ تو پھر ہم نے اس احسان کے بدلے پیپل پارٹی میں کنورٹ کی تھی، تنظیم ملت کو۔ تو 72 میں ہم نے پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی، تو وہاں جا کر ہم نے یہ مطالبات پیش کیے، تو سب کے سب مطالبات کہا صوبہ بھی بنے گا لیکن پہلے اس کا اسٹرکچر بنے گا، اس کے انتظامات ہوتے ہیں، ہسٹری صوبہ بناتی ہے، یہ کوئی میں اعلان کر کے صوبہ آپ کو نہیں دے سکتا ہوں۔ تو پھر کیا کیا، پاکستان بننے کے بعد آپ حیران ہوں گے، بلتستان استور سیٹلڈ ایریا تھا، کوئی ایف سی آر نہیں تھا وہاں، عام قوانین تھے مہاراجہ کے جو سری نگر میں تھے، جموں میں تھے، وہاں وہی قوانین گلگت سب ڈویژن میں اور استور میں تھے۔ تو 1935 میں جب یہ انڈس سے اس طرف کا مغرب والا علاقہ گلگت گزر یہ لیز پر لیا انگریزوں نے، تو یہاں پہلی دفعہ 1935 میں ایف سی آر حاوی ہوا۔ مہاراجہ کے وقت میں کوئی ایف سی آر نہیں تھا، تو اس نے حاوی کیا۔ اپریل 45 میں مہاراجہ کو واپس کیا، لیز ختم کیا کہ اب ہم انڈیا سے جا رہے ہیں، اس لیے یہ لیز بھی ہم ختم کر کے جا رہے ہیں۔ تو مہاراجہ نے اپنا رشتہ دار تھا یا کزن تھا گورنر گھنسارا سنگھ کو گورنر بنا کر یہاں بھیج دیا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب انگریز چلے گئے تو انگریزوں نے ایف سی آر لگایا تھا تاکہ لوگوں پر گرفت رہے۔ جب وہ گیا مہاراجہ آیا تو وہ قوانین بحال ہوئے تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا، استور اور بلتستان میں بھی ایف سی آر حاوی کیا گیا۔ یہ زیادتی ہوئی ہم پر، کیونکہ مہاراجہ کے وقت میں ہمیں اسمبلی میں نمائندگی بھی تھی کشمیر میں، 2 نمائندے ہمارے یہاں سے جاتے تھے، ایک بلتستان سے ایک گلگت استور سے۔ تو وہ نظام وہ بھی پورا ہم پر حاوی نہیں کیا۔ صحیح، ٹھیک۔ تو اگر ابھی تو یہ تھا پاکستان بننے کے بعد چاہیے تھا ارباب اختیار کو یہ علاقے قانوناً ہسٹری کے لحاظ سے گلگت بلتستان جو ہے کشمیر کا حصہ نہیں ہے۔ معاہدہ امرتسر جو 1846 میں ہوا ہے اس میں یہ علاقے نہیں ہیں۔ مہاراجہ نے بعد میں حملے کر کے ہمارے علاقے کو فتح کیا، تو مہاراجہ نے زبردستی یہاں قبضہ کیا، تو ہم نے نومبر میں یہاں کے مجاہدین نے اس کو یہاں سے بے دخل کیا، تو ہماری سٹیٹس وہیں بحال ہو جائے گی جو مہاراجے سے پہلے کی تھی۔ مہاراجہ تو جابر تھا، بادشاہ تھا، اس نے قبضہ کیا۔ اس کے جانے کے بعد جب آزادی مل گئی تو یہاں سے قائد اعظم کو خط لکھا گیا کہ بھائی ہم الحاق چاہتے ہیں پاکستان کے، ہم شیدائی ہیں، ہمیں پاکستان کے ساتھ ضم کرو۔ تو چاہیے یہ تھا کہ اس وقت ہمیں ضم کرتے، کیونکہ یہ کشمیر کے لیگلی حصے نہیں ہیں۔ اگر حکومت ہونے سے حصہ بنتا ہے تو انڈیا برٹش انڈیا کمپنی نے 2-3 صدیاں یہاں حکومت کی، تو انڈیا اور پاکستان کیا اس کے حصے ہیں؟ صحیح، یہی سوال میں اب آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں احساس صاحب کہ اس وقت عبوری آئینی صوبے کی بات ہو رہی ہے، بعض لوگ مکمل صوبے کی بات کر رہے ہیں، پورا صوبہ ہونا چاہیے، بعض لوگ پھر کشمیر کے ساتھ ملا کے، بعض پھر چترال اور کوہستان کی بھی بات کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں گلگت بلتستان کا اب کیا سٹیٹس ہونا چاہیے، کیا دینا چاہیے حکومت پاکستان؟ گلگت بلتستان کے لوگوں کی خواہشات، لوگوں کی تمنا زیادہ تر یہ ہے کہ پاکستان کا صوبہ بن جائے، لیکن 10 نمبری یا 2 نمبری صوبہ نہ ہو،
جس طرح خیبر پختونخوا ہے، پنجاب ہے، اس طرح کا صوبہ بنا، وہیں حقوق وہیں مراعات کے ساتھ. ٹھیک. اگر پرماننٹ نہیں بن سکتا ہے ٹھیک ہے. تو پروویژنلی بنائیں ٹل دا ڈیسیجن آف کشمیر ایشو. یہ ہماری خواہش ہے عوام کی، ہماری اپنی رائے بھی یہی ہے، وکلاء کی بھی ہے. اگر یہ نہیں مانتے ہیں، یہ متنازع سمجھتے ہیں، ہم اس علاقے کو پارٹ آف کشمیر یا متنازع نہیں سمجھتے ہیں. ہمارے نے جو تحقیقات کی ہے، جبراً ایک آدمی میرے مکان پہ قابض ہوا، جب مجھے پاور مل گئی تو اس کو بے دخل کیا. آپ نے جیسے شروع میں تو دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ اپنی اس پالیسی پہ قائم ہے پاکستان، تو آزاد کشمیر جیسا نظام دے دے. ان دو چیزوں کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک. یا آزاد کشمیر جیسا نظام دے، ہمیں متنازع سمجھتے ہیں. اور اگر لوگوں کی خواہش کا احترام کرتے ہیں تو صوبہ دے دیں، اور پرماننٹ نہیں ہوتا پروویژنلی دے دیں. چترال اور گلگت بلتستان پلس شناکی ایریا جو کوہستان کا ہے، اب آپ اس مطالبے سے تھوڑا سا پیچھے بالکل ہے، بالکل. اب صوبے کے ساتھ وہ لازم و ملزوم ہے کہ نہیں؟ اب وہ نہیں ہے. بیٹا میں تو شد مت سے اس کے ساتھ ہوں، کیونکہ ہماری تہذیب ایک ہے، ہماری زبان ایک ہے، کلچر ایک ہے، اور ماضی میں یہ ساتھ رہے ہیں. چترال کی یہاں تک بھی حکومت رہی ہے، بلتستان کی چترال تک بھی علی شیر انچن نے حکومت کی ہے. کرگل، لداخ، بلتستان اور یہ علاقے ہمارے الگ ایک حیثیت ہے. شناکی کوہستان جہاں ہمارے شنا بولتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ارشاد صاحب، آپ کے وقت کا شکریہ. ناظرین، سوال بہت سارے ہیں لیکن شاید ہم ایک نشست میں کور نہیں کر سکیں گے. آج تک کے لیے اس پروگرام میں ہم نے جتنے موضوعات کے اوپر بات کی ہے، اس پہ آپ کا فیڈ بیک ہمیں ضرور چاہیے، اور ہم ارشاد صاحب کو ایک بار پھر زحمت دیں گے، اور کچھ عرصے بعد ایک اور ہم پروگرام یقیناً رکھیں گے، اور اس میں آپ کا جو فیڈ بیک ہوگا اسی کے اوپر بیس کر کے ہم اس پروگرام کو، ارشاد صاحب کو زحمت دے کے اس پروگرام کو ہم ریکارڈ کریں گے اور نشر کریں گے. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.